چونکہ اس میں تقدیر کا ٹاپک آتا ہے، قدر کا، قضا اور قدر، تو اس پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں ینگسٹرس کے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکلی بھی اس کو دیکھ لیں۔ ایک سوال تو یہ آتا ہے کہ اف ایوری تھنگ از ریٹن، تو پھر فائدہ کیا ہے اعمال کرنے کا، اور فری چوائس کہاں ہے؟ پھر اسی طرح ایک حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے، انفیکٹ ابھی میرے ایک لیکچر میں ایک نوجوان نے حدیث پوچھی بھی، اور حدیث ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے، پیدائش ہونے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے اس بچے کے بارے میں کہ بدبخت ہے کہ خوش بخت ہے۔ اور پھر اس طرح کی ہمیں روایات بھی ملتی ہیں کہ ایک بندہ ساری عمر ایفرٹ کرتا ہے اچھا ہونے کی، اچھے عمل کرنے کی، لیکن اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ اس طرح کی بھی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایگزیکٹ حدیث میں کوٹ نہیں کر رہا، لیکن کانٹیکسٹ یہی ہے۔ تو کافی مسکنسیپشن اور سوالات ہیں، تو میں اپنے اینڈ سے کچھ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا آپ لوگ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیں، امپورٹنٹ ایشو ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، قدر جو ہے بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انفائنائٹ نالج ہے، اور اللہ کی ول ہے، اور اس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے پتہ ہے، کیونکہ اسی لیے تو وہ اللہ ہے۔ اور اس کے کچھ لیولز بیان ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر بلال فلپس کی یہ پوری ٹریٹائز ایک پورا کتابچہ ہے، دا چیپٹر آن قدر۔ چونکہ میں نے عقیدہ ڈاکٹر بلال فلپس سے پڑھا، تو یہ سیکنڈ سیمسٹر میں ہم نے دا چیپٹر آن قدر پڑھا، تو اس میں انہوں نے کچھ لیولز آف ڈکری، تقدیر بتائے۔ وہ والی تقدیر جو لکھی جاتی ہے، یعنی رائٹنگ کا بھی ذکر ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں پینس کی جو رائٹنگ ہے اس کی آواز جو ہے وہ سنی۔ تو رائٹنگ جو ہے، رائٹنگ آف ڈکری، یہ اس کے کچھ لیولز ہیں، 4 لیولز بیان ہوئے ہیں۔ پہلا لیول ہے وہ رائٹنگ جو 50,000 سال پہلے، کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سے 50,000 سال پہلے اللہ نے پین کو بنایا، اور پھر پین کو حکم دیا کہ لکھ دو، تو وہ ہے ایٹرنل ڈکری، اور وہ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کامل نالج، پرفیکٹ نالج ہے۔ اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ وہ اتنا کامل نالج اور وہ اتنی کامل لکھائی ہے کہ اس میں ایون ایڈیٹنگ بھی ہے، کہ جو تقدیر چینج ہونی ہے، اور وہ چینج کیسے ہونی ہے وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ ایوری تھنگ از ریٹن دیئر، اور وہ اللہ کا کامل نالج ہے۔ سیکنڈ، لائف ٹائم ڈکری ہے، جو کہ when the mixed drop of male and female sexual discharge is given life inside the womb، فرشتہ آتا ہے، وہ کچھ چیزیں لکھتا ہے۔ اب میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اگین آئی ول سے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ یہ جو فرشتہ لکھ رہا ہے، یہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ لکھ دو، لیکن جو اصل میں ہوگا اس کے اینڈ تک، وہ اللہ کو کامل نالج ہے۔ فرشتے کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ لکھ دو، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ یہ لکھ دو۔ اسی لیے حضرت عمر صلی اللہ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے، میں نے ایک روایت پڑھی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت لکھا ہے تو مجھے خوش بخت بنا دے، اور مجھے جو ہے میرے اعمال درست کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوپ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز دی پاور ٹو ایون چینج واٹس ریٹن، اور فرشتے کو حکم دے سکتے ہیں کہ چینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو تھرڈ لیول ہے وہ اینول ڈکری ہے، لیلۃ القدر کی رات۔ اس ٹائم بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے، اور ایک انسان کوئی دعا کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ اس کی تقدیر میں وہ لکھ دے، لکھوا دے اینجل سے، جیسے میں نے پڑھا اصحاب اور اسلاف حج کی دعا کرتے تھے لیلۃ القدر کر کے، اے اللہ نیکسٹ ایئر حج نصیب کر دے۔ تو یہ دعا ایسی کی جا سکتی ہے کہ آپ اللہ سے منوا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات۔ اور چوتھی جو ہے وہ ڈیلی ڈکری ہے، which is carrying out all of the above decrees at their proper times and places۔ یہ بھی چینج ہو سکتی ہے، اس میں بھی فلیکسیبلٹی ہے، ڈپینڈنگ آن یور اعمال۔ اللہ کبھی رزق کھینچ لیتا ہے، کبھی رزق بہت فراوانی سے دے دیتا ہے۔ گناہ کریں گے تو ایک چیز رک بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ ایک بندے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کی لگام کیسے کھینچنی۔ تو یہ 4 لیولز کو ہم سمجھ لیں تو کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے کانسیپٹ، کہ دیکھیں لوہے محفوظ والا تو، ماسٹر ٹیبلٹ والا جو ہے وہ تو کامل نالج ہے اللہ کا، وہ تو نہیں مٹنے والا۔ لیکن یہ کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس فری ول، فری چوائس نہیں ہے۔ آپ بالکل جو ہے وہ اپنے فری ول کے بیسس پہ کوئی عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ سے انشاءاللہ آپ دعا کر کے یہ امید بھی رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، ہر چیز اللہ جانتا ہے، تو اللہ سے جیسے کہتے ہیں نا، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اور ابن القیم نے کہا کہ اگر آپ کی دعا بہت زیادہ طاقتور ہے تو وہ ریسل کرتی ہے تقدیر سے جا کے آسمانوں پہ، اور جو چیز پھر ظاہر ہے اسٹرینتھ جس کی زیادہ ہے وہ غالب ہو جائے گی۔ تو میری تو اس پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وٹ ڈو یو گائز ہیو ٹو سے، اسپیشلی جو حدیث ہے کہ اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے، چاہے وہ اچھے اعمال بھی کر رہا ہے، اس سے بڑا ویسے کنفیوز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، میں علی بھائی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ آیت کے ریفرنس ہے، سورۃ الرعد کی آیت ہے، آیت نمبر 39، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده